اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، جیسا کہ ہم نے پچھلی 10-11 نشستوں سے زبان کی آفات اور خاموشی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو آج بھی ہم اسی کے تسلسل میں بیان کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے غصے سے متعلق بیان کیا تھا، اور آج کی اس نشست میں غصہ دلانے والے امور کا بیان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج اس کے مادے اور اس کے اسباب کو ختم کر کے کیا جاتا ہے، لہذا غصے کے اسباب کی پہچان ضروری ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب۔ پوچھا کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے غضب کے قریب کرتی ہے؟ فرمایا غصہ کرنا۔ پوچھا کون سی باتیں غصہ دلاتی ہیں؟ فرمایا تکبر، فخر و غرور اور حمیت یعنی جاہلانہ غیرت۔ غصے کے اسباب یہ ہیں: فخر و غرور، خود پسندی، مزاح، فضول گفتگو کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، آر دلانا، جھگڑنا، بات کاٹنا اور زائد ضرورت مال اور جاہ و منصب کی شدید حرص کرنا، یہ تمام عادات شرعاً مذموم ہیں، اور جب تک یہ عادات موجود ہیں غصے سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ان عادات کو ان کی مخالف عادات کے ذریعے زائل کیا جائے۔ مثلا عاجزی کے ذریعے فخر و غرور کو، اور اپنے نفس کی پہچان کے ذریعے خود پسندی کو دور کرے، جیسے اس کے متعلق تکبر اور خود پسندی کے بیان میں انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ فخر و غرور کو دور کرنے کے لیے یہ گمان کرے کہ خود بھی اپنے خادموں کی طرح ایک عام بندہ ہے، کیونکہ نسب کے لحاظ سے لوگ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، بعد میں محض فضیلت کے اعتبار سے بڑھ گئے، یعنی اولاد آدم ایک جنس ہے، جبکہ فخر صرف فضائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فخر، خود پسندی اور تکبر تمام برائیوں سے بڑھ کر ہیں، بلکہ ان کی اصل اور جڑ ہیں۔ جب تک تم ان سے خالی نہ ہوگے تو تمہیں دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ جب تم بھی اپنے غلاموں کی طرح ایک جنس ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ہی نسب سے تمہارا تعلق ہے، اور ظاہری اور باطنی اعضاء میں بھی تم ایک ہی طرح ہو، تو پھر کیوں فخر کرتے ہو؟ مزاح سے بچنے کے لیے ان اہم دینی امور میں مشغول ہو جائے جو تمام زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اگر تو جانے تو ان سے فرصت نہیں، جبکہ فضولیات سے اس طرح بچے کہ فضائل اور اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے، اور علوم دینیہ کی تحصیل شروع کر دے جو انسان کو اخروی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کا مذاق اڑانے سے اس طرح بچے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے سے خود کو روکے، اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ تجھے بھی مذاق کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو آر دلانے سے اس طرح بچے کہ بری بات کہنے سے رک جائے، اور نفس کو کڑوا جواب دینے سے بچائے۔ مال اور جاہ و منصب کی شدید حرص سے اس طرح بچے کہ بقدر ضرورت مال پر خیانت کرے تاکہ استغنا حاصل ہو جائے اور محتاجی کی ذلت دور ہو جائے۔ یہ تمام عادات اور اوصاف علاج کے سلسلے میں مجاہدہ و ریاضت کے محتاج ہیں، اور مجاہدہ اور ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ پہلے ان عادات اور اوصاف کی برائیوں سے آگاہ ہو، تاکہ نفس ان سے اعراض کرے اور ان کے خبیث ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے۔
پھر ان بری عادات کے مقابلے میں ان کی مخالف عادات کی ایک طویل عرصے تک پابندی کرے، یہاں تک نفس ان کا عادی ہو جائے اور بری عادات اس سے دور ہو جائے۔ جب نفس ان بری عادات سے پاک و صاف ہو جائے گا تو غصے سے بھی چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اکثر جاہل لوگوں کو شدید غصہ آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کی بہادری، مردانگی، عزت نفس اور بلند ہمتی قرار دیتے ہیں۔ غصے کو بہادری، مردانگی، عزت نفس اور بلند ہمتی قرار دیتے ہیں اور اپنی جہالت اور کند ذہنی کے سبب اسے اچھے القاب سے موسوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی جاہل لوگ شدت غضب کے لیے بزرگوں کی حکایت کو دلیل بناتے ہیں اور بزرگوں کی شدت غضب کو تعریف کے ساتھ شجاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ نفوس بزرگوں سے مشابہت اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس سبب سے ان کے دل میں غصے کی شدت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ شدت غضب کو عزت نفس و شجاعت سے تعبیر کرنا جہالت، قلبی مرض اور کم عقلی کی دلیل ہے، اور اس کی وجہ نفس کی کمزوری اور اس کا نقص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بیمار کو تندرست آدمی کے مقابلے میں، عورت کو مرد کے مقابلے میں، بچے کو بڑے کے مقابلے میں، بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں اور بد اخلاق کو حسن اخلاق والے کے مقابلے میں جلد غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ ضعیف النفس یعنی کمزور دل ہوتے ہیں۔ چنانچہ کمینہ خصلت شخص اپنی خواہش کے لیے ایک لقمے کی خاطر اور اپنے بخل کے باعث ایک دانے کی وجہ سے غصے میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے دوستوں پر بھی غصہ کرتا ہے، جبکہ مضبوط تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اس قسم کے جاہل لوگوں کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں صالحین کے عفو و درگزر پر مشتمل واقعات سنائے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ وہ غصہ پی جایا کرتے تھے، اور اس طرح کے واقعات انبیاء، اولیاء، حکماء، علماء اور نیک خصلت بادشاہوں سے منقول ہیں، اور جو واقعات اس کے برعکس ہیں وہ ترکوں، جاہلوں اور کن ذہن لوگوں سے منقول ہیں، جنہیں نہ تو عقل حاصل ہے اور نہ ہی کوئی فضیلت۔ اس سے پہلے جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ غصے کے مادے اور اس کے اسباب کو ختم کرنے کے متعلق تھا، تاکہ غصہ شدت ہی اختیار نہ کرے، اور اگر غصے کی شدت کے اسباب پائے جانے کی وجہ سے شدید غصہ آ جائے تو اس وقت صبر و استقامت کا دامن تھامنا ضروری ہے، تاکہ جسے غصہ آیا ہے وہ مذموم غصے پر عمل کرنے کی طرف مجبور نہ ہو جائے، اور غصے کی شدت کے وقت علم و عمل کے مجموعے سے غصے کی شدت کا علاج کرے۔ پہلا طریقہ، ان احادیث میں غور و فکر کرے جو عنقریب ہم انشاءاللہ عفو و درگزر، بردباری اور صبر کے فضائل میں ذکر کریں گے، تاکہ ان کے ثواب میں رغبت ہو، انتقام اور غیظ و غضب کی آگ سے نجات حاصل ہو۔ حضرت سیدنا مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا تو اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت طیبہ سنی تو آپ نے بھی اس آیت مقدسہ کو پڑھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ قرآن سن کر سزا دینے سے رک جاتے
اور قرآن پاک میں بہت زیادہ غور و فکر شروع کر دیتے، لہذا یہاں بھی آپ نے یہی کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا، پھر یہ آیت طیبہ تلاوت کی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، اور غصہ پینے والے، اور اپنے غلام سے فرمایا اسے جانے دو۔ دوسرا طریقہ، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے اور کہے کہ مجھے جو اس انسان پر قدرت حاصل ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت ہے، اگر میں نے اس پر اپنا غصہ نکال دیا تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، حالانکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا زیادہ محتاج ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا زیادہ محتاج ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب میں فرمایا، اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں اپنے غضب کے وقت تجھے یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہلاک نہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے آنے میں دیر کر دی، جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بدلہ نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور سزا دیتا۔ مطلب یہ کہ قیامت میں اس کا بدلہ ہوگا۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ہر بادشاہ کے ساتھ ایک دانشور ہوتا تھا۔ جب بادشاہ کو غصہ آتا تو وہ بادشاہ کو ایک پرچہ تھما دیتا جس میں لکھا ہوتا، مسکین پر رحم کر، موت سے ڈر اور آخرت کو یاد کر۔ بادشاہ اسے پڑھتا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تیسرا طریقہ، اگر نفس میں آخرت کا خوف نہ ہو تو اسے غصے کے دنیاوی انجام سے ڈرائے کہ اس سے عداوت اور انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا، دشمن مد مقابل ہوگا اور مقاصد کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، نیز مصائب پر خوشی کا اظہار کرے گا اور یوں مصائب کا شکار ہوگا۔ لہذا نفس کو غصے کے دنیاوی انجام سے ڈرائے، اگرچہ وہ آخرت کے انجام سے نہ ڈرتا ہو تو یہ خواہش کو غصے پر مسلط کرنا ہے جس کے اعمال آخرت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ وہ فوری ملنے والی لذت کے حصول کے لیے ان امور کو باہم ٹکراتا ہے اور بعض کو بعض پر مقدم کرتا ہے، البتہ اگر اس کا یہ خیال ہو کہ غصے کی وجہ سے وہ دنیا میں علم و عمل کے لیے فراغت حاصل نہیں کر سکے گا یا آخرت کے لیے مدد نہیں ملے گی تو اس مقصد کے تحت غصہ نہ کرے، پر ثواب حاصل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے غصہ نہ کرنے پر ثواب حاصل ہوگا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ غصے کے وقت صورت بگڑنے کا سوچے کہ جب کوئی غصہ کرتا ہے تو غصے کی حالت میں اس کی شکل کس قدر بھیانک نظر آتی ہے، اور غصے والے شخص کا کاٹنے والے کتے اور خونخوار درندے کی طرح خیال کرے اور بردبار شخص کو انبیاء و اولیاء، علماء اور حکماء کی طرح خیال کرے، پھر اپنے نفس کو اختیار دے کہ وہ خود کو کتوں، درندوں اور ذلیل لوگوں کے ساتھ تشبیہ دینا پسند کرے گا یا علماء اور انبیاء کی عادات کے ساتھ تشبیہ دینا پسند کرے گا، تاکہ اگر اس کے پاس کچھ عقل باقی ہو تو نفس ان نفوس قدسیہ کی طرف مائل ہو۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اس سبب کے بارے میں غور و فکر کرے جو اسے انتقام پر ابھارتا ہے اور غصہ پینے سے روکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ مثلا شیطان اسے کہتا ہے، اگر تو نے انتقام نہ لیا تو لوگ تجھے عاجز، کمتر، ذلیل اور گھٹیا خیال کریں گے اور تو لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جائے گا۔ تو اس صورتحال میں وہ اپنے نفس سے کہے، تعجب ہے تو وقتی رسوائی سے ڈرتا ہے اور قیامت کی ذلت اور رسوائی سے نہیں گھبراتا۔ جب یہی شخص تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھ سے انتقام لے گا تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہونے سے ڈرتا ہے
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ملائکہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے سامنے ذلیل ہونے کا تجھے کچھ خوف نہیں؟ جب تو نے غصہ پینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پی جا، تجھے لوگوں سے کیا غرض؟ یہی چیز تجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم بنا دے گی۔ آج کی رسوائی اور لوگوں کی پرواہ نہ کر، کیونکہ اگر تو نے انتقام لے لیا تو قیامت میں اس سے زیادہ رسوائی ہوگی۔ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن جب کہا جائے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، تو بھی کھڑا ہو؟ اس وقت وہی کھڑے ہوں گے جنہوں نے درگزر کیا ہوگا۔ اس قسم کی باتیں ایمان کی پہچان ہیں، لہٰذا اپنے دل میں ان کو خوب بٹھا لے۔ چھٹا طریقہ، غور و فکر کرے کہ اس کا غصہ کس وجہ سے ہے۔ کیا اس وجہ سے وہ غصے میں ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوا؟ تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہتر ہے؟ اگر وہ یہ کہے گا تو قریب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، جو اس کے غضب سے بھی بڑھ کر ہو۔ جہاں تک عمل کے ذریعے غصے کو دور کرنے کا تعلق ہے تو وہ اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر ارشاد فرماتے کہ اے اویش، یوں کہو، اے اللہ عز و جل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ بخش دے، میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما۔ غصے کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی غصہ نہ جائے تو کھڑا ہونے کی صورت میں بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے اور زمین کے قریب ہو جائے جس سے اسے پیدا کیا گیا تاکہ اپنی نفس کی حقارت کو جانے۔ بیٹھنے اور لیٹنے سے مصلحت یہ ہے کہ اس طرح سکون ملتا ہے، کیونکہ غصے کا سبب حرارت ہے اور حرارت کا سبب حرکت ہے۔ شفیع امت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ دل میں دہکنے والا ایک انگارہ ہے۔ کیا تم غصہ کرنے والے کی رگیں پھولتے اور آنکھیں سرخ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا تھا تو لیٹ جائے۔ اگر اس طرح بھی غصہ ختم نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرے، کیونکہ پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ پانی سے وضو کرے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے۔ ایک روایت میں ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے، اس طرح آپ کا غصہ ختم ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، غصہ آدمی کے دل میں دہکنے والا انگارہ ہے۔ کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کے پھولنے کو نہیں دیکھتے؟ لہذا جسے غصہ آئے اسے چاہیے کہ اپنا رخسار زمین سے لگا دے۔ گویا یہ سجدے کی
طرف اشارہ ہے جس میں انسان معزز ترین اعضاء رخسار اور پیشانی کو ذلیل ترین جگہ یعنی مٹی پر لگاتا ہے تاکہ نفس ذلت کا احساس پائے اور اس کی عزت نفس اور غرور تکبر جو کہ غصے کے اسباب ہیں دور ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غصہ آ گیا تو آپ نے پانی منگوا کر ناک میں چڑھایا اور فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے اور یہ عمل غصے کو لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب مجھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کیا تو حاکم مقرر ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھو اور اپنے نیچے زمین کی طرف دیکھو، پھر ان دونوں کے خالق کی عظمت بیان کرو۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی جھگڑے کے دوران ایک شخص کو اے سرخ عورت کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا اے ابو ذر، مجھے خبر ملی ہے کہ آج تم نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کی ماں کے ذریعے آر دلائی ہے۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر وہ اس شخص کو راضی کرنے چلے گئے، اتنے میں اس شخص نے سبقت کی اور انہیں سلام کیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بارگاہ رسالت میں عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اپنا سر اٹھا کر دیکھو اور جان لو کہ تم کس سرخ و سیاہ سے افضل نہیں، البتہ یہ کہ تم عمل کے ذریعے فضیلت حاصل کر لو۔ اس کے بعد فرمایا جب تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹیک لگا لو اور اگر ٹیک لگائے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا معتمر بن سلیمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اس نے 3 کاغذ لکھے اور 3 آدمیوں کو دے دیے۔ پہلے سے کہا جب مجھے غصہ آئے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا۔ دوسرے سے کہا جب میرا غصہ کچھ تھم جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا، اور تیسرے سے کہا جب میرا غصہ بالکل چلا جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا۔ ایک دن اسے بہت زیادہ غصہ آیا تو اسے پہلا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا تیری اور تیرے اس غصے کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تو نہیں بلکہ ایک انسان ہے، عنقریب تیرے جسم کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے گا۔ یہ پڑھ کر اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسے دوسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر تیسرا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ پکڑو، ان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی، یعنی حدود کو معطل نہ کرو۔ ایک دن خلیفہ مہدی کو ایک شخص پر غصہ آ گیا تو حضرت سیدنا شبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا واسطہ اس زیادہ غصہ نہ کر جتنا کوئی اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم کو نفوس قدسیہ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اور جو بیماریاں ہیں اسے آپ اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے اور ہم سے وہ کام لیجئے جس سے آپ خوش ہوتے ہو، اور ہمیں اس کام سے روک دیجئے جس سے آپ غضبناک ہوتے ہو میرے مالک۔ اے باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے نیک کام کروائیے اور ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمیں شیطان سے لڑنے کی کوئی ہمت نہیں، طاقت نہیں، وہ بہت طاقتور ہے۔ آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اس سے محفوظ، اس کے شر سے محفوظ رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان